فقد قال علي بن الحسين عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مولات عيالاتكم. حج واجب کے ترک کرنا، اس موضوع کی گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی حدیث مبارک تلاوت کی ہے، جس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حج کریں اور عمرہ کریں، ایسا کرنے سے آپ کے بدن صحت مند رہیں گے، تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم، اور تمہارے رزقوں میں وسعت آئے گی، وتكفون مولات عيالاتكم، اور آپ کے عیال گھر والوں کہا جاتا ہے جن کا خرچہ انسان کے ذمے ہوتا ہے، اولاد اور ملازمین اور جملہ وہ افراد جن کا کھانا اور جن کی ذمہ داری انسان کے ذمے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ حج کریں اور عمرہ کریں، اس سے آپ کے بدن تندرست رہیں گے، آپ کے رزقوں میں وسعت ہوگی، اور آپ کے عیالات کا جو معونہ اور خرچہ ہے وہ آپ کو بحد کفاف ملے گا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الحاج مغفور لہ، حج کرنے والا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وموجوب لہ الجنہ، اور اس کے لیے جنت لازم قرار دی جاتی ہے، مستأنف لہ العمل، اس کے لیے نئے سرے سے اعمال لکھے جاتے ہیں، محفوظ فی اہلہ و مالہ، یہ شخص اپنے مال اور اپنے اہل و عیال کی نسبت محفوظ ہوتا ہے، یعنی اس کے مال اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کی جاتی ہے۔ گویا کہ حفاظت کا ایک بیمہ ہے کہ جب کوئی حج کرتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے فی مالہ و اہلہ، اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ حج کے اعمال انجام دینا یہ کوئی اسلام کی شریعت میں ہی لازم قرار نہیں دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی حج کیا، اور بڑی دلچسپ حدیث موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام منا سے افاضہ کر رہے تھے، کوچ فرما رہے تھے، تو راستے میں ملائکہ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ملائکہ نے آپ کے حج کے قبولیت کے لیے دعا دی۔ یہ
ملاقات کا طریقہ ہے۔ تو ساتھ ہی ایک جملہ حضرت کو بتایا، فرمایا کہ آپ کے حج کرنے سے پہلے 2000 سال پہلے ہم نے حج کیا ہے، لہذا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آج شروع ہوا ہو۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنائے کعبہ کی، تجدید کعبہ کی، اس عمارت کو کھڑا کیا، 2 معصوم نبیوں نے، اس کے بعد سے جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے جو اسلامی احادیث میں آئی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کثرت سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ عبداللہ بن سنان راوی ہیں حضرت صادق علیہ السلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لما ہمارا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام ببناء البیت، کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ گھر بنانے کا حکم دیا، وتم بناؤہ، اور اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، قال ابراہیم علی رکن ثم نادى هلم الحج، تو حضرت ابراہیم رکن کے جگہ پہ بیٹھے اور پھر ندا دی کہ حج کرنے آئے، چلے آؤ حج کرنے۔ فلا نادا ہلم الی الحج، اگر حضرت ہلما کی بجائے ہلمو کہتے، جمع کا صیغہ کہتے، یہ اسم فعل امر ہے کہ حج کی طرف آئیں، لم یحج الا من کان یومئذ انسیا مخلوقا، تو پھر صرف اس زمانے میں جو انسان موجود تھے وہ ہی حج کرتے، اور یہ ندا صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی جو حضرت کے زمانے میں موجود تھے۔ وَلَكِنَّهُ نَادَى هَلُمَّ الْحَجِّ، لیکن حضرت نے ندا جو دی ہے وہ هَلُمَّ الْحَجِّ کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ فَلَبَّ النَّاسُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ، تو لوگوں نے مردوں کے پشتوں میں ہوتے ہوئے حضرت کی اس ندا پہ لبیک کہا، اور لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، ہم آپ کی اس ندا پہ، اس پکار پہ لبیک کہتے ہیں۔ اور یہ جو کوئی بھی انسان اعمال حج انجام دیتا ہے، 1 بار 2 بار 20 بار 100 مرتبہ، جتنی دفعہ بھی وہ حج انجام دیتا ہے، اعمال حج بجا لاتا ہے، اس کی بنیاد اس کی وہی لبیک ہے جو ندائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس نے کہی تھی۔ اگر کسی نے 1 لبیک کہی تو وہ 1 حج کرے گا، کسی نے 10 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 10 حج کرے گا، کسی نے اس سے زیادہ مرتبہ اگر لبیک کہا ہے تو وہ اس سے زیادہ مرتبہ حج کرے گا۔ حضرت نے فرمایا فمن لبا عشرا یحج عشرا، جس نے 10 مرتبہ لبیک کہا وہ 10 مرتبہ حج کرے گا۔ ومن لبا خمسا، جس نے 5 مرتبہ لبیک کہا وہ 5 مرتبہ حج کرے گا۔ ومن لبا اکثر من ذلک، اور جس نے اس سے زیادہ مرتبہ لبیک جواب میں کہی تو وہ فبعدد ذلک، جتنی مرتبہ اس نے لبیک کہا اس عدد کے برابر وہ حج کے اعمال انجام
انجام دے گا۔ ومن لبى واحدا حج واحدا ومن لم يلبى لم يحج۔ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہی وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے لبیک نہیں کہی وہ حج نہیں کرے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کے جواب کا نتیجہ، جنہوں نے اس وقت حضرت کی پکار پہ لبیک کہا، جتنی مرتبہ لبیک کہا ان کے لیے اتنی مرتبہ حج کی توفیق جو ہے وہ لکھ دی گئی۔ گویا کہ یہ آج کا حج در حقیقت اس لبیک کا نتیجہ ہے۔ حضرت زرارہ ایک فقیہ راوی ہے اور اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک انوکھا سا سوال حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کی خدمت میں عرض کی، یا اللہ فداک، خداوند متعال مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، اسألک فی الحج منذ 40 عاما، کہ میں آپ سے 40 سال سے حج کے متعلق مسائل پوچھ رہا ہوں، یعنی 40 سال ہو گئے ہیں میں آپ سے حج کے مسائل دریافت کر رہا ہوں اور آپ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ فتفتی، آپ اس کے جواب میں مجھے حکم بتاتے ہیں۔ تو گویا کہ تعجب کر رہے تھے کہ حج کے اتنے مسائل ہیں کہ 40 سال گزر گئے ہیں اور ہر سال کوئی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، پھر آپ کی خدمت میں آنا پڑتا ہے، پھر آپ سے اس کا سوال کرنا پڑتا ہے، آپ سے اس کا جواب لینا پڑتا ہے۔ 40 سال بڑا عرصہ ہے، یعنی اگر ہر حج کے بعد، جیسا کہ ہمارے فقہ میں اور ہمارے مذہب میں حج سے فراغت کے بعد امام کی خدمت میں بھی حاضر ہونا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے 40 دفعہ تو ہو گئے اگر 40 حج کیے، اور بغیر حج کے بھی شاید سوال کر رہے تھے، کیونکہ ایک مدت جو انہوں نے کہی ہے شاید اتنے حج انہوں نے نہ کیے ہیں۔ تو حضرت نے اس کا تعجب دور کرنے کے لیے جو جواب ارشاد فرمایا بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت نے فرمایا، یا زرارہ بیت حج الیہ قبل آدم ب1000 عام ترید ان تفنی مسائلہ فی 40 عاما۔ یہ اللہ کا گھر ایسا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے اس کا حج ادا کیا گیا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس کے مسائل جو ہیں وہ 40 سال میں ختم ہو جائے، یعنی اتنی اس عمل کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے ملائکہ نے اس کے اعمال انجام دینے شروع کیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے اس کا حج انجام دیا جا رہا ہے، یہ افعال انجام دیے جا رہے ہیں۔ تو اتنی طولانی تاریخ رکھنے والا عمل، اس کے مسائل 40 سال میں ختم نہیں ہو سکتے۔ بعض روایات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ نماز سے حج افضل ہے، اس لیے کہ حج کی جو مشقت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے۔ نماز میں انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یہ وہی جو احرام حج آپ باندھتے ہیں اسی طرح کا ایک عمل ہوتا ہے،
کیونکہ احرام حج باندھنے سے 25 چیزیں اس احرام باندھنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں، یعنی وہ کام نہیں کر سکتا جب تک احرام سے محل نہ ہو۔ اور اسی طرح انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، اس نماز کے عمل کے علاوہ باقی سب کچھ اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، آواز سے ہنس نہیں سکتا، دنیا کے کسی غم کے لیے رو نہیں سکتا۔ یہ سب تکبیرۃ الاحرام۔ تکبیرۃ الاحرام کہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اب دنیا اور دنیا کے کاموں سے، اہل و عیال سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یہ جو تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں، یعنی ان سب مصروفیات سے اب میں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ نماز ختم ہوگی پھر یہ چیزیں آئیں گی۔ احرام باندھنے سے بھی 25 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی انسان ان کے نزدیک بھٹک نہیں سکتا۔ تو یہ مشابہت ہے نماز اور اس حج میں۔ تو فرمایا کہ نماز میں کوئی شخص اپنے کاروبار، اپنے اہل و عیال اور دنیاوی کاموں سے چند لمحات کے لیے جو ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ وہ نماز پڑھ رہا ہو، البتہ 10 منٹ میں 4 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو کافی آہستہ سپیڈ والے ہیں۔ یہاں تو 2 منٹیے، 2.5 منٹیے، 3 منٹیے اکثر سے پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے نماز جو ہے وہ واقعاً یاد کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو حفظ ہوتی ہے، اور وہ ماشاءاللہ ایکسپریس کی طرح چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ نماز جو ہے وہ طمانینہ اور وقار سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اصل میں ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے۔ کوئی جوان بچہ جو ہے وہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھا ہو اور تہذیب اور آداب کی پابندی کرتا ہو تو وہ زیادہ گفتگو نہیں کرتا جہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے سامنے، یا ایک بڑے افسر کے سامنے جب چھوٹا ملازم جاتا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ کس قدر مرعوب ہوا ہوتا ہے، اور جو وہ بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ بات بھی اس کے لبوں سے بڑی مشکل سے نکلتی ہے، رک رک کے، اڑ اڑ کے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور بسا اوقات اچھا آفیسر ہو تو وہ اسے لقمہ بھی دیتا ہے کہ بھائی یہ کہنا چاہتے ہو نا۔ تو بے نیاز خالق مالک کے حضور میں جب انسان کھڑا ہو اور اپنی محتاجی اور اس کی بے نیازی کو دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ عبادت ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر الیاذ باللہ یہ جملہ اس کے حق میں کہنا درست ہو، اگر اسے واقعاً ہی اپنی تعریفیں سننے کا شوق ہو، یہ شوق وغیرہ اسے لائق نہیں ہوتے، یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے، تو اس کے پاس فرشتے کم ہیں۔ فرشتے ہیں جو جس حالت میں عبادت کر رہے ہیں اسی حالت میں ہیں، وہ حالت بھی تبدیل نہیں کرتے۔ کوئی سجدے میں ہے تو ہمیشہ سے سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو ہمیشہ سے رکوع میں ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تسبیح کرتا ہے اسے میرے اور آپ کے سبحان اللہ کہنے اور سننے کی ضرورت کیا ہے؟ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے۔
یعنی جنہیں ہم ساکت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، وہ بھی اپنے رب کا شعور رکھتے ہیں اور اس کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں، تو پھر اسے تو کوئی شوق والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اس نے ہم پہ احسان فرمایا ہے کہ اس عظمت کے باوجود ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر ڈائریکٹ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، ہمیں عزت بخشی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا بہت سے دولت مند ہوتے ہیں جو غریب آدمی کی ڈائریکٹ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ملازم کو کہتے ہیں یار اس سے پوچھو اس کا کیا کام ہے، اور بے نیاز خالق مالک ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیں باقاعدہ اس کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ یہ پکار دعوت ہے، آؤ نماز کی طرف، چلے آؤ فلاح کی طرف، چلے آؤ خیر العمل کی طرف۔ نماز اتنی اہمیت رکھنے کے باوجود ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرمایا کہ حج اس کی نسبت افضل ہے، چونکہ نماز کا حصہ حج نہیں ہے، لیکن حج میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھی جاتی ہے، یعنی طواف حج کا حصہ ہے، طواف کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے، طواف و زیارہ ہو یا عمرہ کا طواف ہو، کوئی بھی ہے۔ اور دوسری بات اس کی مشقت زیادہ ہے کہ ایک بندہ چند لمحات کے لیے نہیں، مہینہ 1.5 مہینہ جتنا اس کا شہر دور ہے مکہ سے، اس کے مطابق سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، گرمی سردی برداشت کرتا ہے، اور پھر اس کے گھر میں جا کر اپنی حاضری لگواتا ہے۔ لہذا پھر وہاں جب احرام باندھ لیتا ہے تو وہ ممنوعیتیں آ جاتی ہیں 25 یا 27 چیزوں کی، تو زیادہ دیر اسے پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتا تھا یا غلام ہوتا تھا اس کا سر منڈوا کے رکھتے تھے، یہ علامت ہوتی تھی قیدی کی یا غلام کی، تو یہ زلف بھی انسان کو وہاں جا کے قربان کرنی پڑتی ہیں۔ تو بہت کچھ انسان جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صعوبتیں، پابندیاں، اور اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ نماز میں بھی اگرچہ کچھ پابندیوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن وہ چند لمحات کی ہوتی ہیں، اور جو حج میں کرتا ہے وہ زیادہ ٹائم کی ہوتی ہیں۔ جس چیز میں بھی مشقت زیادہ ہو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ حج میں مشقت زیادہ ہے، اور سب سے بڑی جو تکلیف والی بات ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ڈیوٹی دے رہے حضرات ہوتے ہیں ان کا رویہ، وہ بسا اوقات ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن وہاں برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جھگڑے کی بھی وہاں تو اجازت نہیں ہے، اور جو چیز وہ ایک بہت اچھی چیز وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور لوگ بے پرواہ ہوتے ہیں، طواف میں ایک دوسرے کو دھکے دے کے یا زور سے پکڑ کے ادھر ادھر کر کے اپنا راستہ بنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ کونیاں مار رہے ہیں اور ان کو ایسے مکہ گسنی کر رہے ہیں اپنا راستہ بنانے کے لیے، تو خانہ کعبہ میں آپ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور یہی بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب بھی آپ زیارات پہ جاتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں بھی ان آداب کا لحاظ رکھا کریں۔
سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب آپ بارگاہ معصوم میں یا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو بلند آواز سے بول نہیں سکتے. درود بھی پڑھنا ہے آہستہ، پڑھانا بھی ہے تو آہستہ کہنا ہے. کئی لوگ وہاں الیاذ باللہ جیسے سنانا چاہتے ہیں، زری کے جو اندر شخصیت تشریف فرما ہے کہ ان تک ہماری آواز پہنچ جائے، زور لگا رہے ہوتے ہیں. یہ بے ادبی ہے، سوء ادب ہے. معصوم کے محضر میں آپ نے کسی نوٹ نہیں کیا ہوگا، جس طرف معصوم علیہ السلام کے چہرے اقدس کا رخ ہوتا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. آپ مشہد میں جائیں، اس طرف آپ زری کے وہ جو زری ہے اس کے سامنے ایسے کھڑے ہو کے اس کونے پہ نماز پڑھنا شروع کریں، لوگ آپ کھینچ کے لے جائیں گے پیچھے. تو معصوم کا احترام ہے، معصوم کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور ہم اپنے جوش میں سمجھتے ہیں کہ محبت کس طرح اظہار ہو رہا ہے. یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. وہاں انسان کو خاشع ہونا چاہیے. وہاں زور آزمائی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دھکے سے اپنی جگہ بنائے. نہیں جگہ ہے تو پیچھے کھڑے ہو جائے. جب وقت ملا، جب مہلت ملی، جب فرصت پیدا ہوگی تو پھر نزدیک چلے جانا. وہاں بھی اگر ڈنڈے سے اور طاقت سے مسئلے حل کرنے ہیں تو اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنڈے اور طاقت کے اظہار کا سب سے بہترین میدان پاکستان ہے، یہاں اپنا اظہار کریں. تو خدا را ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں تاکہ جو حاصل کرنے گئے ہیں وہ وہاں سے ہمیں مل سکے. یہ نہ ہو کہ وہاں سے ہم علیحدہ ایک بوجھ اٹھا کے واپس آ جائیں. بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے